نماز عصر پڑھنے کے فوراً بعد یہ ایک تسبیح جس نے پڑھی غیب سے فوراً 800 کروڑ ملے۔ یہ سینے کا راز پہلی دفعہ بتا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے لیے ایک ایسا مجرب اور آزمودہ وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اگر آج آپ اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق کر لیتے ہیں تو دولت بارش کی طرح آپ کے گھر برسے گی، دولت آپ پر فدا ہو جائے گی۔ آج اس ویڈیو کو اگر آج آپ مکمل دیکھ لیتے ہیں اور پورے عمل کو اچھی طریقے سے سمجھ لیتے ہیں تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی پیسوں والی مشکلات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وظیفے کو صرف دیکھنا نہیں ہے، اس کو سچے دل اور سچی نیت کے ساتھ کرنا بھی ہے، تب ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ جو میرا بھائی، جو میری بہن عصر کی نماز کے بعد صرف اور صرف ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، آج تک آپ کو جو نہیں ملا، آج اس سورت کو ایک مرتبہ عصر کی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس سورت کے پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگو گے، آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، آپ کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی، اور دعا مانگنے کے فوراً بعد 1 سے 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگا فوراً آپ کو مل جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ پاک کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے دنیا کے شروع ہونے سے آج تک اور تا قیامت اس کی حفاظت کا خود ذمہ لے رکھا ہے۔ یعنی جب سے یہ کائنات بنی ہے 4 کتابیں نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم۔ بقیہ 2-3 کتابیں ہیں، ان میں تبدیلی ہو چکی، اب ان پر عمل کرنا ہمارے لیے درست نہیں ہے، لیکن واحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے کر رکھا ہے۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے، میں جسے چاہوں عزت دیتا ہوں، جسے چاہوں ذلت دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹیاں عطا کرتا ہوں، جسے چاہتا ہوں دونوں ہی عطا کرتا ہوں، اور جسے چاہوں کچھ بھی نہ عطا کروں، جس کے لیے چاہوں رزق کھول دوں، جس کا چاہوں رزق تنگ کر دوں۔ تو ناظرین کرام، یہ میرے اللہ نے قرآن مجید میں واضح آیات میں بتا دیا ہے۔ قرآن مجید کی جو ایک ایک آیت ہے، جو ایک ایک زبر زیر پیش ہے، وہ حق ہے، سچ ہے، اور اس قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن کو جو شخص اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو پھر اس دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کو حاصل نہ ہوگی، اور دنیا کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور آج کا وظیفہ بھی قرآن مجید کی ایک مختصر سی صورت کا ہے، وظیفہ ہے، آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پیسوں کی شدید ضرورت، اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، پیسوں کی شدید ضرورت ہے، آپ کو ذاتی گھر کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ ذاتی گھر ایک اہم چیز ہے۔ آج اس دور میں سمجھتا ہوں کہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کا ذاتی گھر ہے، جن کا نہیں ہے آج اس عمل کو کر کے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ لو، آپ کو 1 مہینے کے اندر اندر آپ کا اپنا ذاتی گھر مل جائے گا، کیونکہ کرائے کے گھر میں رہنا بھی ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ ہر گھڑی دل میں خوف رہتا ہے کہ اب مالک مکان کا فون آئے گا اور وہ کہے گا کہ اپنا سامان نکال لو، کیونکہ ہم خود اس گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ یا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مالک مکان کو آپ کی کوئی حرکت پسند نہیں آتی اور وہ اپنے دل کی تسلی کے لیے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، اور ہمیں یہ فکر لگی رہتی ہے کہ اگلے سال کہاں منتقل ہوں گے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کروانا چاہتے ہیں، تو یہ سب آپ کر سکتے ہیں، بس آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ آج اس عمل کو کرنے کے فوراً بعد اللہ پاک آپ کے رزق کو وسیع اور کشادہ فرما دے گا۔ آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ اس دنیا کے مہنگے ترین ہسپتالوں میں اپنا علاج کروا سکیں گے، آپ اچھا اور معیاری کھانا کھا سکیں گے، اچھے گھر میں رہ سکیں گے، اچھا لباس پہن سکیں گے، اور آپ کی ایک ذاتی شاندار سواری جو ہوتی ہے وہ آپ کو ایک اچھی گاڑی ملے گی۔ کاروبار میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے۔ ناظرین کرام، ہم نے اس دنیا کو اولین ترجیح دی ہے اور دین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، اور یہی ہمارا زوال کی ایک بڑی وجہ ہے۔
ہماری ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں، نہ فرض نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، اور بعد میں پریشان ہوتے ہیں اور ادھر ادھر ہم پھر سر بھٹکتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا ہو رہا ہے، ہماری تو زندگی دشوار ہو رہی ہے۔ تو اس مشکل وقت سے نکلنے کا ایک راستہ آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ نے اس عمل کو کر لیا تو ساری زندگی آپ اس بندہ ناچیز کو دعائیں دیں گے۔ مختصر سا عمل ہے جو لوگ روز عصر کی نماز کے بعد اس سورت کو پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر جو مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ ناظرین کرام، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو نماز عصر کی فضیلت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا، یعنی نماز عصر کا فوت ہونا بربادی اعمال میں سے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھے، یعنی جو فجر اور عصر کی نماز ادا کرے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرح دیکھا، پھر فرمایا، تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اسے دیکھنے میں تم کسی بھی قسم کی مشقت اور تکلیف نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر آج تم سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر اور غروب سے پہلے عصر کی نمازوں کو پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ ہے، سورج نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے اللہ کی پاکیزگی بیان کرو۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کی نماز پڑھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ جب عصر کی نماز ادا کر لیں، اس کی ایک اور شرط یہ ہے، جو بھی مرد حضرات ہیں ان کو یہ کرنا ہے کہ ہر نماز بجماعت ادا کرنی، اور بجماعت نماز ادا کرنے کی ایک وجہ یہ ہے، اس وظیفے کا اثر تب ہی ہوگا جب آپ بجماعت نماز ادا کریں گے، اور خواتین اس وظیفے کو گھر میں کر سکتی ہیں، ان کے لیے ان میں کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ ہماری جو ایک اور کوتاہی آج کل معاشرے میں جو دکھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مرد حضرات وہ زیادہ تر کوتاہی اور سستی کی وجہ سے مسجد کی طرف نہیں جاتے۔ جو مرد حضرات ہیں انہوں نے 5 وقت کی نماز بجماعت ادا کرنی ہے۔ جب آپ نے عصر کی نماز بجماعت ادا کر لی، ایک تو وہ دعا ہوتی ہے جو فرض نماز کے بعد سب ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں، وہ دعا تو آپ نے مانگنی ہے۔ اس کے بعد ایک آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنی جو ایک ذاتی دعا ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ عمل کا طریقہ سنیں، سب سے پہلے جب آپ نماز عصر ادا کر لیں تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارکہ پر 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنی مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، رزق مانگ لیں، دولت چاہیے، دولت مانگ لیں، من پسند نوکری، شادی، کاروباری مسائل کا حل، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی خواہش میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جس کے دل میں جو آتا ہے مانگ لو، جو جتنا مانگ سکتا ہے مانگ لے۔ رب کریم نے چاہا تو آج آپ کی ہر حاجت پوری ہو کر رہے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام، وہ صفاتی نام یا رزاقو ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات۔ آج مجھے آپ کو پوری دنیا میں ساری مخلوقات کو جو رزق مل رہا ہے وہ یا رزاقو کی صفت سے مل رہا ہے۔ آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کو رزق دینے والی صفت یا رزاقو سے پکارنا ہے۔ آپ یا رزاقو کو کیسے پکارنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے دیکھیے گا۔ یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا رزاقو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف
10 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا رزاقو کو 10 بار پڑھ لیا، تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام وظیفہ ہے، وہ صفاتی نام یا وہابو ہے۔ یا وہابو کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ کیجیے گا۔ یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا وہابو دو بار ہو گیا، یا وہابو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا وہابو کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یہ بھی 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آپ تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے تیسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ دیا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جو وظیفہ جتنی بار بتایا جا رہا ہے آپ نے اتنی ہی بار پڑھنا ہے، کمی بیشی مت کیجیے گا۔ اب تک آپ نے 3 وظائف پڑھ لیے، تو اب آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بڑے کمال کا وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ بھی قرآنی صورتوں کیا ہے، وہ صورتیں جنہیں چار قل کہا جاتا ہے۔ آپ نے چوتھے نمبر پر چار قل پڑھنے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں پھر سے 7 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ کرنے کی خاص عصر کے بعد تاکید کی گئی، اور اس کے لیے عصر کی نماز پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ یعنی آپ نماز عصر پڑھے بغیر یہ وظیفہ کریں گے تو یہ وظیفہ کارآمد نہیں ہوگا۔ نماز عصر کے چند فضائل اور اس کی اہمیت ہم نے آپ کی پیش خدمت کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہے کہ تم میں سے کسی کے اہل و مال میں کمی کر دی جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے جس کی نماز عصر فوت ہو جائے۔ اس کے علاوہ جس کی نماز عصر جاتی رہی اس کا بڑا نقصان ہو گیا، گویا اس کا خاندان اور مال سب تباہ ہو گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھی، فجر اور عصر کی نماز، تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عصر کے بعد کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت میں اللہ پاک سے اگر کچھ بھی سچے دل سے مانگا جائے تو فوراً مل جاتا ہے۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ عمل کرنے سے پہلے یہ عمل کرنے سے آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی۔ آپ یہ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، میرا رب راضی ہو جائے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے، تو ایسی ایسی جگہوں سے اللہ پاک آپ کو رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ عمل ایسا مضبوط ہے کہ بھکاری بھی کرے تو بادشاہ ہو جائے گا، غریب کرے گا تو غنی ہو جائے گا، امیر ہو جائے گا، دولت مند ہو جائے گا۔ آپ اس وظیفے کو لازمی کیجئے، اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت اللہ پاک پوری فرما دے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول فرمائے اور منظور فرمائے، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔